ہے. معبود میرے بھائیوں کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ کون کہتا نہیں ہے؟ گائے کی عبادت نہیں ہو رہی، گائے کی عبادت نہیں ہو رہی، ہندو کرتے ہیں تو معبود تو وہ ہو گئی. قبروں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، قبریں بھی معبود ہو گئی. تو آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کا حق بنتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے. باقی جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ عبادت کے حقدار معبود برحق ایک ہے. جھوٹے معبود بہت ہیں، جھوٹے معبود ختم ہی نہیں ہوتے. پاکستان کے گلی محلے میں جدھر آپ نکل جائیں لوگ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں. تو یہ عبادت نہیں تو اور کیا ان کو پکارنا. لیکن معبود برحق ایک ہے، معبود برحق ایک ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ جناب محمد کیا ہے؟ عبدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں یہ سکھاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ بھی بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بندے ہیں. اور بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے کامل بندے کون ہیں؟ نبی. ہم تو بندے نہیں بن سکے. تو جب یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے، مکمل بندہ صحیح معنوں میں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا کیا ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لقب احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، ان سے بہتر کوئی اور لقب نہیں ہو سکتا. لیکن معلوم نہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، شیطان نے ہمیں کس پٹری پہ چڑھا دیا ہے. ہم اور ہی دنیا میں نکل گئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کعبے کا کعبہ ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کعبہ کے کیا صحابہ کرام ایسے لفظ استعمال کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عزت کرتے تھے. کبھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہو کعبے کا کعبہ؟ کعبہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو کعبے کا کعبہ مل گیا ہے تو آپ پھر کعبے کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. نہیں میرے بھائی، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو صحابہ کرام نے استعمال نہیں کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی شان ہے. اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی شان ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور آپ اللہ کے رسول. چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول وہ ہوتے ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، جن کی خوبیاں سب سے اعلیٰ ہوتی ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جو با کمال لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم نے آپ کی شان بہت زیادہ بیان کر دی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا افسوس کے انداز میں. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے مسلمان مانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے کہ ہمارے رسول کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو کئی بھائی ایسی عبادت کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں نہ کرو. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رسول وہ ہیں. تو رسول کو رسول بنا کے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ عبادت میری کرو اور طریقہ عبادت میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کرو. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نئی عبادت بھی کر سکتا ہوں تو آپ مانے نہ مانے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا رسول میں بھی ہوں. آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا سا نبی میں بھی ہوں، میں بھی عبادت نہیں لا سکتا ہوں، میری بھی عقل کام کرتی ہے. تو میرے بھائی ایسے نہ کریں. کلمے میں آپ کہتے ہیں کہ رسول ہیں جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب معراج کا تہوار، یہ سارے کام غلط ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے. آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نہیں کیے، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کیے. تو آپ نے آگے سے کہنا اس میں کیا حرج ہے جی؟ محبت کا اظہار ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے جی محبت کا.
تو میرے بھائی اگر محبت کا طریقہ اپنا ہی اپنا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ دیتے نماز پڑھو اور طریقہ نماز اپنا اپنا، حج کرو طریقہ حج اپنا اپنا، روزے رکھو اور روزے کے طریقے اپنے اپنے۔ نہیں میرے بھائیو، جیسے توحید میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ہر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، ایسے ہی دین میں اس امت کے لیے جن کی شریعت پہ عمل کرنا ہے وہ ایک ہی نبی ہیں، جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعد والا کوئی آدمی نہ اسے نام لے کر نبی مانے اور نہ عملی طور پہ نبی مانے۔ عملی طور پہ نبی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو زبانی تو نبی نہیں کہتے، لیکن اختیارات نبیوں والے اسے آپ دے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب نے کہا ہے یہ عبادت کر سکتے ہیں، تو پیر صاحب کی دی ہوئی عبادت جب آپ نے مان لی تو آپ نے تو اسے نبی مان لیا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کس صحابی کی حدیث ہے؟ کس بھائی نے یاد رکھا ہے کس صحابی کی حدیث ہے؟ جی میں اکیلا ہی ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ اور بخاری شریف میں آئی ہے۔ اس دعا کے آخر میں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کے بعد کیا کرو؟ جو دعا کرنا چاہتے ہو وہ اللہ سے کرو، جو دعا کرنا چاہتے ہو وہ اللہ سے۔ اور میرا موضوع آج کیا ہے کہ وہ اوقات جن اوقات میں دعائیں قبول ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے، ان میں سے چھٹا وقت یہ ہے کہ آپ تشہد میں، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے جو چاہیں دعا کریں۔ اور اس کی ایک حدیث میں نے ترمذی شریف کی بیان کی تھی، اور یہ دوسری حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التحیات کی دعا کے بعد نماز پڑھنے والا جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ کر لے۔ کون سی دعا کرے؟ جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے۔ لیتخیر من المسألۃ ما شاء، اور ایک روایت میں ما اعجبہ الیہ، جو دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن التحیات کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف کے بعد جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اپنی دعائیں کرنے سے پہلے وہ دعائیں کر لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ کس نے بتائی ہیں؟ دعاؤں کا وقت آ گیا ہے، دعاؤں کا وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے جس میں دعائیں قبول ہونے کا کافی امکان ہے۔ اب دعا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں، لیکن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا مانگ لیں، کیونکہ جو خیر، جو برکت، جو رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہے وہ میرے اور آپ کے الفاظ میں نہیں ہے۔ چنانچہ سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ، کون سے امام؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے، التحیات میں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں سے پناہ مانگ لے۔ اس کا مطلب ہے 4 چیزیں کافی خطرناک ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 چیزیں کیا میرے بھائیو؟ خطرناک ہیں، ان سے بہت خطرہ ہے۔ تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیں، اللہ سے کہیں یا اللہ تو بچا لے، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، یا اللہ ان 4 چیزوں سے میں تیرے فضل کے بغیر، تیرے کرم کے بغیر بچ نہیں سکتا، تو نے مجھے بچانا ہے۔ کتنی چیزیں حاجی صاحب؟ 4 چیزیں۔ دھیان سے آپ فرماتے ہیں یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ان 4 چیزوں سے جب پناہ مانگنی ہے، کن الفاظ میں مانگنی ہے؟ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن چیزیں یہ 4 ہی ہیں، اور بعض روایات میں 5 چیزیں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے رہا ہوں؟ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر صاحب ہمیں پناہ دے دیں گے،
فلاں بزرگ پناہ دے دیں گے، فلاں سائیں پناہ دے دیں گے، نہیں، اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے قبر میں جب آپ جائیں گے وہاں کوئی پیر نہیں آئے گا، کوئی بزرگ نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو ٹھیک بچ گئے، ورنہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دنیا میں موقع ہے کہ اللہ سے دعائیں کر لیں، کیونکہ قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ابھی میں آگے ذکر کروں گا۔ تو بہرحال دعا پہلی کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ، مسیح دجال، وہ کانا دجال جو آئے گا، اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ یہ حاجی صاحب سے پوچھیں کتنی ہوگی؟ کیوں حاجی صاحب کتنی چیزیں ہوگی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں، اب سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کہنا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں زندگی اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اور ایک 5ویں لفظ بھی آپ استعمال کیا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ، گناہ اور قرض سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ کسی صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے اللہ کے رسول، قرض سے بچنے کی آپ بڑی دعا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے پھر وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، اور جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلاف ورزیاں کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، کب؟ جب قرض لے لیتا ہے۔ تو آپ قرض سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ قرض لینا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، ضرورت ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ قرض لینے کی نوبت پیش نہ آئے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے پناہ کس سے مانگی ہے؟ اچھا، آپ میں سے کتنے ہی بھائی ہوں گے جو اس سے پہلے نماز میں یہ دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا فل یستعید، یہ آرڈر کا لفظ ہے، عربی میں یہ آرڈر کا لفظ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ان 4 چیزوں سے بچنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آرڈر دے رہے ہیں، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا چھوڑ کے دائیں بائیں جو مولویوں نے دعائیں بتائی ہیں، قالی صاحب نے بتائی ہیں، پیر صاحب نے وظیفے بتائے ہیں، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بہتر کوئی اور دعا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کے عذاب پہ ایمان لانا جی ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ غلط عقیدے کے کئی ایسے لوگ پاک و ان میں پھر رہے ہیں، اور ان کو قبر کے عذاب کا پتہ اسی وقت چلے گا جب قبر میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث ہے، بخاری یا مسلم کی روایات میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فرمایا جو قبر کے عذاب کے سلسلے میں آوازیں سنتا ہوں، اگر تم سن لو تو تم مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں یہ آوازیں سنائے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آوازیں سنتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا بڑی محنت سے کیا کریں۔ دعا ہم بھی کرتے ہیں، آج بھی بھائی میرے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، آپ بھی دوسروں سے کہتے ہیں۔ کبھی کسی سے کہا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے ڈاکٹر بن جائے،
میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، میری بیٹی کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، دعا کریں اللہ مجھے ایک بیٹا اور دے دے، دعا کریں کہ اللہ کرے اس دفعہ میری فصل اچھی ہو. یہ ساری دعائیں اچھی ہیں، آپ کر سکتے ہیں، سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں بھی کر سکتے ہیں، میں اس سے روک نہیں رہا، لیکن میں کہتا ہوں ترجیح اس دعا کو دیں جس کی زیادہ ضرورت ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم رکھا ہے، اور وہ یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. قبر کا عذاب کن گناہوں کے اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا اشارہ کروں گا بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان سے بچنا مشکل نہیں تھا، ان سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی وہ گناہ کرتے رہے. کون کون سے گناہ؟ فرمایا ان میں سے جو ایک تھا یہ چغلی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چغلی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ نہیں غیبت نہیں، غیبت اور چیز ہے. چغلی یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کی مارکیٹ میں آپ کے دائیں بائیں 2 دکاندار ہیں، آپ کا بھی وہاں کاروبار ہے، تو ایک دکاندار نے دوسرے کے خلاف کوئی بات کر دی، بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. اب آپ اس کو جا کر بتا رہے ہیں، تو کیا یہ بتانا درست ہے؟ وہ سچ بول رہے ہیں آپ، تو جو تو نہیں بول رہے، صحیح ہے نا بتانا؟ یار سچ بول رہے ہیں جی. ہاں یہ ہے چغلی. لوگ کہتے جی میں نے سچ بولا ہے، میں منہ پہ بات کرتا ہوں. میرے بھائی لڑانے کے لیے 2 مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے سچ بولنا جائز نہیں ہے، اور 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. لڑانے کے لیے سچ بولنا بھی جائز نہیں، اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم لڑا کر رکھتے ہیں بھائیوں کو چاہے جھوٹ بولنا پڑے. میرے بھائی نہیں، یہ چغلی جو ہے بہت بڑا جرم ہے. ادھر کی بات ادھر نہ پہنچائیں. جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ ان کے دل کھٹے ہو جائیں، یہ لڑ پڑیں، فتنہ پیدا ہو جائے، ان کی لڑائی ہو جائے، یہاں پہ چغلی کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا گناہ فرمایا دوسرا آدمی جو ہے یہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا. پیشاب کے قطرے جسم پہ پڑ جاتے، پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ پڑ جاتے، اور یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے ان اسباب سے دور رہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. سود لینا، بدکاری کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جو دیگر احادیث میں بھی آئے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. میرے بھائیوں جہنم کی آگ آپ جانتے ہیں دنیا کی آگ سے کتنی گنا تیز ہے؟ 70 گنا. تو کبھی آپ نے دنیا کی آگ کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے دیکھی ہے 1 منٹ تک؟ جی کبھی چیک تو کریں 1 منٹ. جب یہاں 1 منٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ آگ جو اس سے 70 گنا تیز ہے، اور اس میں جو جہنم میں چلا گیا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میرے بھائیوں سوچیں تصور کریں. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس سے بچ سکیں. اور پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے مسیح دجال کا فتنہ، کانا دجال، جس کے پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کاف فا را، کافر، یہ لکھا ہوگا، یعنی کہ یہ کافر ہے. یہ دجال جب آئے گا اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا. زمین سے کہے گا فصل ہوگا، وہ زمین فصل اگائے گی. تو میرے بھائی پھر اس کو پیر مان لیں گے نا؟ جی کرامت تو دکھا دی اس نے. جی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آسمان اس کے آرڈر پہ بارش برسا رہا ہے اور زمین اس کے آرڈر پہ فصل اگا رہی ہے.
تو اس کو پیر مان لیں گے نا اب آپ جی؟ اور پیر کا معیار کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیر کا معیار پاکستان انڈیا میں یہی تو ہے کہ جو شوبدہ دکھا دے، جو شوبدہ دکھا دے، کوئی عجیب و غریب حرکت کر دے، یا ہمارے گھر کی کوئی اندرونی بات بتا دے، اس کو ہم پیر مانتے ہیں. یہی معیار ہے نا پیر کا ہمارے ہاں. تو پیر تو دجال ہو گیا پھر، بلکہ وہ تو رب ہو گیا. وہ کہے گا مجھے رب مانو. کیا کریں گے پھر وہاں پہ؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر جو چھوٹی سی بات پہ کسی کو پیر مان لیتے ہیں. یہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پیر صاحب نے یہ بتایا ہے. پیر صاحب کو آخر کیسے پتا چلا؟ آخر پہنچی سرکار ہے تو پتا چلا نا. میرے بھائی دیکھیں، ولی دو طرح کے ہوتے ہیں. ولی کیسے ہوتے ہیں؟ بزرگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں رحمان کے ولی، رحمان کے دوست، اور ایک ہوتے ہیں شیطان کے دوست، شیطان کے ولی. ولی ہیں یا مانتے ہیں، لیکن کچھ ولی ہوتے ہیں رحمان کے، کچھ ولی ہوتے ہیں کس کے؟ شیطان کے. اچھا اب ہمیں فرق کیسے کریں گے پھر؟ اگر معیار یہ بنا لے ہم کہ جو شوبدہ دکھائے وہ ولی ہے، پھر تو دجال بھی ولی ہے. تو پتہ چلا ولی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام لیث بن سعد رحمہ اللہ، یہ دونوں امام کہا کرتے تھے، بات دھیان سے سننے والی ہے میرے بھائی، بات دھیان سے سننے والی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ کر آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ اور پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کو ولی نہ مانو. ولی کا معیار یہ نہیں ہے. فرمایا ولی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مانتا ہے. سمجھے میرے بھائی کہ نہیں سمجھے؟ اچھا جی، اب ایک بزرگ کے پاس آپ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے گئے، دم کے لیے گئے، تعویذ کے لیے گئے، اور اس نے کہا یہ بیٹی میرے پاس رہے گی، کل آ کر لے جائیں، آج رات میں اس کا علاج کروں گا. ہاں جی، ولی ہو گیا کہ نہیں ہوا جی؟ شیطان ولی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ولی ہوتا تو کہتا کہ آپ میرے پاس رہیں اور اس کو پردہ کرائیں، میں دور سے دم کر دوں گا. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ سے کہتا کہ بھی سورہ فاتحہ آپ کو بھی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، قرآن پاک آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، اس جوان لڑکی کو میرے پاس نہ بٹھائیں، گھر میں جا کے خود دم کریں. تاثیر مجھ میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے. لیکن اس کی اس پہلے لفظ سے معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان والا ولی ہے، رحمان والا ولی نہیں ہے. لیکن ہم اس تب سمجھاتی ہے جب اخبار میں خبر آتی ہے کہ پیر جعلی نکلا. کیوں جی؟ لے گیا لڑکی کو، لے گیا، عزت لوٹ لی اس نے. اور پہلے ہم سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے ولی کا معیار یہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے بہت مختصر انداز میں سمجھا دیا کہ ولی کون ہے، جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ نے بتائی ہے. الذین آمنوا، جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو کس نے بتائی ہے، وکانوا یتقون، اور جو گناہوں سے بچے، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے جن کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے. تو اب وہ ہر غلط کام سے، خلاف شریعت کام سے دور رہے گا. ولی نماز پڑھنے والا ہوگا کہ نماز اسے معاف ہوگی جی؟ تو ایسا کوئی مرحلہ نہیں آتا کہ انسان اتنا اوپر پہنچ جائے کہ نمازیں معاف ہو جائیں جی، جتنا بھی بڑا ولی ہو جائے. ہاں، شیطان ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نماز معاف ہو گئی تھی. جس کو نماز معاف ہو جائے وہ کون سا ولی ہوا؟ شیطان ولی. کیونکہ جو رحمان والے ولی ہوتے ہیں ان کی عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ان کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے اللہ سے دعا کیا کریں. دجال جب آئے گا ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مدینے اور مکہ کے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں اگر رہیں تو آپ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں.
ہاں مدینہ میں اگر آپ رہیں اور عقیدہ آپ کا صحیح ہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں تو دجال سے آپ محفوظ رہیں گے، ورنہ مدینہ میں رہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال تو مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن مدینہ میں رہنے والے کئی لوگ مدینہ سے نکل کے دجال کے پاس چلے جائیں گے، اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو مدینہ میں رہنے کا فائدہ تب ہے جب عقیدہ صحیح ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ آج جس بھائی کے سوال ہیں وہ لکھ کر بھیج